الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و صحابک یا شفیعنا یوم الجزاء۔ آج آپ حضرات کے سامنے سورہ لہب کا ترجمہ، سورہ لہب جو ہے اس کا ترجمہ اور اس کی تفسیر اور اس کا شان نزول بیان کیا جائے گا۔ آپ حضرات غور سے سماعت کریں۔ سب سے پہلے تو یہ جان لے کہ سورہ ابی لہب یہ مکیہ ہے، اس میں 1 رکوع اور 5 آیتیں ہیں اور 20 کلمے اور 70 حروف ہیں۔ اس آیت کی شان نزول یہ ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اس سورت کی شان نزول یہ ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کوہ صفا پر عرب کے لوگوں کو دعوت دی، ہر طرف سے لوگ آئے اور حضور نے ان سے اپنے صدق و امانت کی شہادتیں لینے کے بعد فرمایا، انی لکم نذیر بین یدی عذاب شدید۔ اس پر ابو لہب نے کہا، حضور سے کہا تھا کہ تم تباہ ہو جاؤ، کیا تم نے ہمیں اس لیے جمع کیا تھا؟ اس پر یہ صورت شریفہ نازل ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف سے جواب دیا۔ دوستو، ابو لہب جو تھا اس کا نام عبد العزیٰ ہے۔ یہ عبد المطلب کا بیٹا اور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا چچا تھا۔ بہت ہی گورا اور خوبصورت آدمی تھا، اس لیے اس کی کنیت ابو لہب ہے، اسی کنیت سے وہ مشہور تھا۔ اب ترجمہ پر تھوڑا غور کریں۔ تبت یدا ابی لہب و تب، اعلیٰ حضرت ترجمہ فرماتے ہیں تباہ ہو جائے ابو لہب کے دونوں ہاتھ اور تباہ ہو ہی گیا۔ ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، اسے کچھ کام نہ آیا اس کا مال اور نہ جو کمایا۔ یعنی اس کی اولاد مروی ہے کہ ابو لہب نے جب پہلی آیت سنی تو کہنے لگا کہ کچھ میرے بھتیجے کہتے ہیں اگر سچ ہے تو میں اپنی جان کے لیے اپنے مال اور اولاد کو فدیہ کروں گا۔ اس آیت میں اس کا رد فرمایا گیا کہ یہ خیال غلط ہے، اس وقت کوئی چیز کام آنے والے نہیں۔ ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، اسے کچھ کام نہ آئے گا اس کا مال اور نہ جو کمایا۔ سیصلی نارا ذات لہب، اب دھستا ہے لپٹ مارتی آگ میں وہ۔ وامرأتہ، اور اس کی جورو کون تھی؟ ام جمیل بنت حرب بن امیہ، ابو سفیان کی بہن، جو رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے نہایت عناد و عداوت رکھتی تھی اور باوجود کی بہت دولت مند اور بڑے گھرانے کی تھی، لیکن سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عداوت میں اتنا انتہا کو پہنچی تھی کہ خود اپنے سر پر کانٹوں کا گٹھا لا کر رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے راستے میں ڈالتی تاکہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اور حضور کے اصحاب کو ایذا و تکلیف ہو۔ حضور کی ایذا رسانی اس کو اتنی پیاری تھی کہ وہ اس کام میں کسی دوسرے سے مدد لینا بھی گوارا نہ کرتی تھی۔ یہ تھی ابو لہب کی جوڑو۔ جس طرح ابو لہب شریر تھا، اسی طرح اس کی بیوی بھی حد درجہ کی شرارت کرتی تھی۔ اللہ فرماتا ہے وامرأتہ، اور اس کی جوڑو حمالۃ الحطب، لکڑیوں کا گٹھا سر پر اٹھاتی، فی جیدہا حبل من مسد، اس کے گلوں میں کھجور کی چھال کا رسہ جس سے کانٹوں کا گٹھا باندھتی تھی۔
ایک روز یہ بوجھ اٹھا کر لا رہی تھی کہ تھک کر آرام لینے کے لیے ایک پتھر پر بیٹھ گئی۔ ایک فرشتے نے بحکم الہی اس کے پیچھے سے اس گٹھے کو کھینچا، وہ گرا اور رسی کے گلے میں پھانسی لگ گئی اور وہ مر گئی۔